کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے، جو کہ مفتیان کرام علماء اعظام پر مشتمل ہے اور لوگوں کی دینی معاملات کے اندر شرعی رہنمائی کا الحمدللہ سلسلہ اس ہمارے شعبے کے اندر ہوتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف۔ جی اما ہے وہ فوت ہو گئی ہے والدہ ماجدہ، تو ان کے لیے میں حج کرانا چاہتا ہوں بدل ان کا، میرے لیے بہتر کون ہوگا؟ میں اپنی ساس کو حج سے بھیجوں یا اپنی خالہ؟ پلیز یہ رہنمائی کریں، مہربانی۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ اپنی والدہ کی طرف سے جو حج ادا کروانا چاہ رہے ہیں، حج بدل، یعنی اگر ان کی والدہ پر حج فرض ہو چکا ہو اور حج کی قدرت نہ پانے کی وجہ سے یا کسی معذوری کے باعث حج نہ کر سکی ہوں، تو حج بدل کی وصیت اگر انہوں نے کی ہے تو وصیت کو پورا کرتے ہوئے یہ حج بدل اگر کروانا چاہتے ہیں، اب کس کو کروائیں، کس کے ذریعے کروائیں؟ تو خالہ ہیں یا ساس ہیں ان کی، تو حج بدل کے لیے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس بات کا فرمایا ہے کہ جو حج فرض اپنا ادا کر چکا ہو ایسے شخص کے ذریعے پھر حج بدل کروایا جائے، بہتر تو یہ حج کر چکا پہلے، جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے تو اس کے ذریعے سے حج بدل کروایا جائے۔ تو اب رہا یہ معاملہ کہ یہ اپنی ساس اور اپنی خالہ ان دونوں میں سے کس کو اختیار کریں، تو ان کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اب دونوں میں سے کون فوقیت رکھتا ہے، تو ایک اعتبار سے یوں دیکھا جائے تو ان کی خالہ چونکہ ان کی والدہ کی بہن ہیں تو وہ زیادہ قریبی ایک رشتہ ہے، تو اگر یہ اس رشتے کو فوقیت دیتے ہوئے ان کو بھیج دیتے ہیں تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے، دل جوئی بھی ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کی ادائیگی بھی ہے۔ ساس کو بھیج دینے سے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے خالہ کی دل شکنی کی ہے، ان کو آپشن ہے کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، تو جس کو بھی بھیجا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے حج بدل کروا سکتے ہیں، اور جس کو نہیں بھیج پا رہے، ایک ہی کا ارینج کر سکتے تھے، تو وہ اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی نفرت یا کوئی گلہ پیدا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خالہ یا جو بھی جا رہی ہے تو ان کے کوئی محرم وغیرہ کو ساتھ بھیجنا اب رہا معاملہ یہ کہ ان کے محرم، کیونکہ کوئی بھی عورت ہو، اچھی آپ نے توجہ دلائیے، کوئی بھی عورت ہو تو وہ اکیلے سفر حج پر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنا فرض حج ادا کرنے کا معاملہ ہو یا حج بدل کا معاملہ ہو، تو اس اعتبار سے کوئی نہ کوئی محرم ان خواتین کے ساتھ بھی جانا ضروری ہے، تب یہ سفر حج کے لیے جائیں گی۔ تو اگر کوئی محرم نہیں ملتا، جیسے خالہ ہیں یا ساس ہیں، اور سفر حج کے حوالے سے کوئی اور محرم ان کے ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے والدہ کی طرف سے جو حج بدل کا معاملہ ہے تو خود کرنا چاہیں تو خود کر لیجئے،
یا پھر کسی آدمی کے ذریعے، اور بہتر یہ ہے کہ جو اپنا فرض ادا کر چکا ہو اس کے ذریعے سے حج بدل کروا لیں۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ ماں اگر نماز پڑھ رہا اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد غلطی سے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ امام کے لیے اولا اور مستحب یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے، لیکن اگر وہ سورت ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر امام نے اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یوں ہی اگر اس کے بعد سورت بھی ملا لی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، فقط یہ خلاف اولا اور خلاف افضل کام ہے، اور نماز بحال ہو جائے گی اور سجدہ صاحب بھی لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ تو میسج میں ایک سوال پوچھا گیا نماز ہی سے متعلق، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سنت نہیں پڑھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی فجر، ظہر اور مغرب کی سنت وغیرہ چھوڑ دیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت ہیں اگر وہ نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ثواب سے ایک محرومی ہے۔ اور رہا معاملہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا یا ظہر اور مغرب کی جو سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، ایسی مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد فرضوں کے بعد کی 2 رکعت سنت، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اور ان تمام سنت موقدہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور درجہ جس کا ہے وہ سنت فجر جو ہے قریب با واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہے تو سنتوں کو ترک کرنے کا اگر کوئی عادت اپنا لیتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ چھوڑنے کا معمول بنانے والا گناہ گار ہے، توبہ کرے۔ اب رہا معاملہ ہے کہ سابقہ کئی دنوں سے نہیں پڑھ رہا تھا تو کیا اس پہ قضا لازم ہوگی؟ تو سنت موقدہ کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وقت باقی ہے تو اب سنت موقدہ کی ادائیگی اس کے لیے تاکید ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور قصداً سنت موقدہ کا ایک دفعہ چھوڑنا یہ برا عمل ہے، عادت بنا لینا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس بارش نہ ہونے کی وجہ سے آج مسجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں تو تقریباً 4 اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور ہر ایک نے 7 اذانیں دینی ہوتی ہیں، تو کیا یہ ایسے کرنا یہ جائز ہے بارش کے لیے اذانیں دینا؟ جی کسی خاص علاقے سے کال ہے یہ؟ لیکن جہاں قحط وغیرہ پڑا ہو یا جہاں سخت آندھی طوفان اور زلزلے یا اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ایسے موقع پر اذان دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب علام دور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آنی تھی تو وہ نام خدا کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یوں اذان دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ان کے سوال سے لگ ایسا رہا ہے کہ اذان دینے کا کوئی انداز نہ جانے کوئی ایسا اپنایا جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اذان دینے کے کئی مواقع ہیں، ان میں سے اس طرح کے مواقع بھی ہیں کہ جہاں علاقے میں قحط پڑا ہو، مصیبت ٹوٹ پڑی ہو، آندھی طوفان زلزلے ایسے معاملات ہوں تو اذان کہنا مستحب ہے۔ اچھا یہ اذانیں بھی اسپیکر میں دی جائیں گی یا نارمل مسجد کے اندر ہی کہیں بھی کھڑے ہو؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے گھر میں بھی جیسے کوئی بھی مسلمان ہے جس کو اذان آتی ہے وہ اپنے گھر میں محلے میں اس طرح بھی اذان دے سکتا ہے، اس کے لیے مسجد ہی کا جو مائک وہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر کریں بھی تو اس میں پھر وضاحت ہو جائے کہ اذانیں کیوں دی جائیں۔ ہاں، یہ بتا دیا جائے کہ یہ اذان نماز کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلبی کے لیے ہے، مصیبت پریشانی کے دوری کے لیے ہے۔ تو اس طرح اعلان کر دیں گے تو پھر وہ جو تشویش شاید علاقے میں ہو رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں تو پھر اذان ہو رہی ہے تو یہ کون سی اذان ہے، تو وضاحت کر دی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اصل تو یہ نا کہ اذان ہونا کہ لوگوں کو سنانا مقصود ہے، تو اگر بغیر مائک کے ہی دے دی جائے حرج نہیں ہے، تو اذان کا جو اصل مقصد ہے وہ تو پورا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے حج کے حوالے سے، آپ نے چونکہ جواب دیا تو سوالات آ رہے ہیں، اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی تو کیا اب بھی اس پر حج فرض رہے گا یا پہلے قربانی کرے گا؟ دیکھیں، قربانی کا واجب ہونا ایک الگ معاملہ ہے، حج کا معاملہ ایک الگ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو کیا وہ حج پہ جائے گا، وہ حج ادا کرے،
یا جس کے اوپر نمازیں اتنی قضا باقی ہیں اس نے نمازیں چھوڑی ہیں تو کیا حج فرض ہو گئے. ہر ایک چیز کے اپنے واجبات ہونے کے، واجب یا فرض ہونے کے اپنے شرائط ہیں. وہ جب پائے جائیں گے تو حج اپنے شرائط کے مطابق لازم ہوگا، قربانی اپنے شرائط کے مطابق واجب ہوئی تھی. تو اگر کسی نے قربانی کا واجب ادا نہیں کیا تو یہ قربانی کا واجب ادا نہ کرنا حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. اگر حج کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو حج اپنی جگہ فرض ہوگا. یہ ایک کال چلائیے گا. میرا نام بلال ہے اور میں جڑامالہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو نہلایا جاتا ہے تو جو تو مطلب غسل دیتا ہے اس پر تو غسل کرنا ضروری ہے، اور جو بعد میں مطلب کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ان پر چینٹے نہیں پڑتے، لیکن کیا ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے؟ مسئلہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے، آدھا بتا دیا آدھا پوچھ رہے ہیں. اب یہ جو آدھا بھی ٹھیک بتایا ہے یا غلط؟ جو آدھا بھی بتایا اس میں بھی تشویش ہے کہ جو غسل میت کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم غسال کہتے ہیں، تو اس پر غسل میت دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. بہتر ہے کہ وہ بھی غسل کر لیں. اب جو غسل کے معاملے میں معاون تھے، جو بالٹی دے رہے تھے یا گرم پانی کا ارینج جنہوں نے کیا یا مردے کو کروٹ دلانے وغیرہ میں، تو وہ بھی چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں، لیکن غسل کرنا کسی پر بھی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر مردے سے کوئی نجاست کا کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو اگر وہ چھینٹیں کسی کے کپڑوں پر آئی ہیں نجاست والی، تو اب وہ ان کپڑوں کو، اس قدموں کے ان حصوں کو یا ہاتھ اگر ایسے ہوئے تو ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا. غسل بہرحال پھر بھی کسی پر بھی فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مستحب کا آپ نے ارشاد فرمایا. جی ایک اور کال چلائے گا. ڈاکٹر صاحب میں میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب میت ہوتی ہے تو وہاں اس کو تمام خواتین بھی دیکھتی ہیں، جس میں وہ غیر محرم بھی ہوتی ہیں. کیا یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا غیر محرم کے جنازے کو خواتین ساری دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی؟ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کو دیکھنے والے مرد یا عورتیں جو بھی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اجنبیہ عورتیں دیکھیں تو کیا حکم ہے. تو عورت اگر کسی مرد کے چہرے کو دیکھ رہی ہو اور اس کو اس کے دل میں کوئی بری سوچ نہ آئے تو وہ دیکھ سکتی ہے. اور چونکہ میت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو ویسے ہی اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو یوں خواتین کے اجنبی مرد کے لاش کو جو جنازہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے عورتیں میت اندر ہی ہوتی ہے گھر میں، تو خاندان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، خاندان کی گلی محلے کی خواتین وہ اس مردے کے جسد خاکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو اس کے دیکھنے میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر عورت کا جنازہ ہے تو پھر مرد جو اجنبی ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے حضور. شوہر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ شوہر اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد اگرچہ رشتہ اس کا ختم ہو گیا لیکن وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، بلا حائل جسم کو چھوئے گا نہیں، جنازے کو کندھا بالکل دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ شوہر کے ساتھ یہ زیادتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ گلی محلے کے سارے لوگ ہی اس کی جنازے کی چارپائی کو، ڈولی کو کندھا دیتے قبرستان تک لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن شوہر کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کندھا نہیں دو گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک رشتہ ازدواج اس سے قائم تھا، اگرچہ موت کی وجہ سے وہ ختم ہوا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. تو جو اجنبی لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں یہ اگرچہ انہی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے شوہر تاب اجنبی ہو گیا لیکن یہ دوسرے لوگوں کی طرح کندھا دے سکتا ہے. میسج میں حضور سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا مقتدی کے عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اب یہ نہیں بتایا کہ اس کی یا امام کی، بہرحال نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر یعنی کوئی بھی ایسا کام نماز کی حالت میں کرنا کہ جس کام کے کرتے وقت اس آدمی کو اگر دیکھا جائے تو اس کو نمازی گمان نہ کیا جائے، دیکھنے والا سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے پڑھتے اب کوئی اپنی چادر جیسے یہ سیٹ کر رہا ہے، اب اس کنڈیشن میں مجھے کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ابھی چادر سیٹ کر رہا ہے. کوئی امامہ نماز کے دوران باندھنے لگ جائے تو یہ دیکھنے والے سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اگر کسی مقتدی سے اس طرح کا عمل کثیر ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی نماز تو ٹوٹ گئی. یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جو عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے
تو اس سے نماز ٹوٹ گئی. جب نماز ٹوٹ گئی تو اب مقتدی کی نماز ٹوٹنے سے صرف اسی کی اپنی ہی نماز ٹوٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے امام کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہی معاملہ امام کے ساتھ ہو جائے کہ وہ کوئی عملے کثیر کر دیں یا کوئی بھی ایسا مفسد نماز کوئی کام امام سے سرزد ہوا, تو امام کی نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی سب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی امام صاحب نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے, توڑنے والا ہے, جی اور وہ بتائے گئے ہیں کہ یہ کام ہے, تو وہ ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان ساری باتوں کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہوں اور آسان الفاظ میں اور سمجھنا چاہتے ہوں اور تحریری صورت میں جاننا چاہتے ہوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام, تو یہ مختلف زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ اس کا ٹرانسلیٹ ہے. انگلش میں بھی لاز آف سلاس کے نام سے, اور بھی جو دیگر زبانیں ہیں ان کے حساب سے الحمدللہ اس کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ان تمام لینگویجز میں کہ جن میں ٹرانسلیشن ہوئی یہ موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب تو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. جو بھی مسلمان ہے جس پر نماز فرض ہے اس کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں نہ صرف نماز سے طہارت سے متعلق مسائل ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے الحمدللہ مسائل اس کتاب کا حصہ ہیں. نماز کے احکام, یہ کتاب ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے, اس کو پورا پڑھیے. اس کے اندر نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں, نماز کے واجبات, نماز کے مکروہات, نماز کے مکروہات تنزیہیہ, مستحبات, ہر چیز الحمدللہ نمبر وائز مینشن کی گئی ہے. اس کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. لیکن اگر وقت نہیں ملتا, سیکھنے کا موقع نہیں ملتا, سمجھ نہیں پاتے, تو کوئی ایسا سبب نہیں بنتا, تو اس کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ ان مسائل کو سیکھنے کا دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنے. انشاءاللہ عزوجل اس کا مسافر بنتے رہیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مدنی قافلوں میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو یہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں اور وہ عمل بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. نماز کی مفسدات ہوں, نماز کے واجبات ہوں, نماز کی شرائط ہوں, نماز کے فرائض ہوں, یہ ساری ایسی باتیں کہ جو ضروری ہیں, سیکھنا چاہیے. سالوں گزر جاتے ہیں, عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے, نہیں سیکھ پاتے. الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں شرکت کرنے سے ان چیزوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سفر کریں گے تو ہمیں بھی یہ سعادت ضرور حاصل ہوگی. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو صدقے کا اکثر لوگ گوشت گھر میں دے دیتے ہیں, بانٹتے ہیں, تو یہ کیا کھانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا. دیکھیں, یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ بھی ایک طرح کا مسلمانوں تک دیا جاتا ہے, یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقے کے طور پہ. لیکن یہ عام طور پہ وہ صدقہ نہیں ہوتا جو لوگ اپنے بچوں کے ذریعے سے ان کا صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. تو صدقے کا لفظ یہ کئی چیزوں کو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر صدقہ واجبہ نہ ہو تو پھر کسی بھی غنی, فقیر, مالدار یا نادار کسی بھی شخص کو قربانی کی یا کوئی بھی نفلی جانور صدقے کے طور پہ قربان کیا گیا اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے. جیسا عقیقے کا گوشت ہے, قربانی کا گوشت ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کیا تو وہ گوشت مسلمانوں میں دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی صدقے کے زمرے میں آتا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فقیروں کو ہی دیا جائے, یہ اپنے دوست احباب کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو یوں لینے میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا میرا مریض ہے وہ صحت یاب ہو گیا تو میں ایک بکرا یہ ذبح کروں گا, اس کو بانٹوں گا, تقسیم کروں گا, تو اب یہ صدقہ واجبہ نظر والی منت والی صورت بنے گی. تو اب یہ فقیر جو نادار غریب غربا ہیں انہی کو دیا جائے گا, جن کو زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں. یہ اب مالدار کو نہیں دے سکتے. اور جس کو پتہ ہے کہ یہ گوشت یوں صدقہ واجبہ والے زمرے میں آیا ہے تو اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اگر وہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو لینے میں حرج نہیں ہے. اگر صدقہ واجبہ ہے اور لینے والا مستحق زکوٰۃ اور مستحق کے صدقہ واجبہ نہ ہو تو وہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے ناک لگ جائے تو نماز ہوتی ہے کہ متھا لگنا ضروری ہے؟ جی, ناک لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا پیشانی یعنی ماتھا لگنا ضروری ہے؟ نماز کے اندر پیشانی کا زمین پر لگنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو صرف ناک لگی ہے اور پیشانی نہیں لگتی
تو اس طرح یہ سجدے کا فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پیشانی تو زمین پر اچھی طرح جمائی ہوئی ہے، ناک کو اس نے زمین پہ نہیں لگایا، تو ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا، یہ ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کا زمین پر سجدے کی حالت میں لگنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پیشانی تو جما لیتا ہے، ناک کی صرف نوک لگاتا ہے، ہڈی صحیح طرح جمتی نہیں ہے، تو یہ واجب چھوٹ رہا ہے. اور اگر کوئی ناک کی ہڈی تو لگا رہا ہے، پیشانی بالکل نہیں لگاتا، تو فرض چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ فرض چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام کے پیسے ہوں تو کیا ان پیسوں کے ذریعے وہ کسی کو حج کروا سکتا ہے؟ جس کے پاس حرام کے پیسے ہیں، اولاً تو اس پر لازم ہے کہ اس حرام کے پیسوں کو اپنے قبضے، تصرف اور ملکیت سے خارج کرے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض حرام مال آدمی کے ملک میں بھی داخل نہیں ہوتے، جیسے رشوت کا مال، جوئے کا مال، یہ لینے والے کی ملکیت کا حصہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اس پر لازم ہے کہ جن سے لیا ہے انہی کو واپس کرے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض حرام مال ایسے ہوتے ہیں جو ملکے میں داخل ہو کر اس کی ملکیت میں تو آ جائیں گے قبضے میں داخل ہونے کی صورت میں، لیکن اس کے لیے ان اموال کو اپنے تصرف میں لانا پھر بھی حرام رہے گا، جیسے سود پر ملنے والا کوئی مال یا عقد فاسد کے ذریعے ملنے والا کوئی مال، جو سودی رقم اس کو مسلمان سے ملی ہے یا عقد فاسد کسی مسلمان سے کیا ہے، تو اب یہ جو مال اس کے ملک میں آیا یہ ملک خبیث ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے. ٹھیک ہے. اگر کسی عقد کے ذریعے حاصل ہوا ہے تو یہ یا سودی رقم جو حاصل ہوئی ہے، ایگریمنٹ جس کو کہہ رہے ہیں آپ، تو اب یہ اس کے اوپر اسی شخص جس کی طرف سے ملا ہے اسی کو واپس کرنا لازم نہیں ہے. یہ ابتداءً بھی اس مال کو کسی غریب کو جو مستحق زکوٰۃ ہو صدقہ کر دیں. اچھا. اب یہ معاملہ ہے کہ حج کرانا یا کسی کو عمرہ کروانا، تو حج کروانا یا عمرہ کروانا یہ اس صدقے کے زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں، اگر کسی غریب کو یہ ساری رقم دے دی، صدقہ کر دی، اب وہ غریب اس رقم سے حج کرے، عمرہ کرے، کچھ بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا. اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے حرام جو اپنے پاس آنے والا حرام مال ہے اس کو اپنی ملک سے نکالے، دور کرے. ان اموال کو جو راہ خدا میں خرچ کرنا یا کوئی نیکی کے کام میں صرف کرنا یہ مزید ایک گناہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور پاکیزہ اموال کو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو حرام مال کو نیک اور جائز اس طرح کے کاموں میں صرف کرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے باتھ روم وغیرہ بنوا دیتے ہیں تو شاید کچھ، چونکہ وہ واش روم کی اس طرح کے کاموں میں صرف ہوگا، لوٹے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو اس کاموں میں صرف کرنے سے مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا. حکم یہی ہے کہ اگر وہ ایسا حرام مال ہے جو ملک میں داخل نہیں ہوتا، جیسے رشوت اور جوا، تو یہ اصل مالکان کو ہی واپس کرے. اور ایسا حرام مال ہے جو ملک میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے سود کے ذریعے حاصل ہونے والا مال، تو اس مال کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ابتداً اسی شخص کو واپس کرنا یہ لازم نہیں ہے، بہتر ہے اسی کو واپس کر دیں. اور اگر وہاں تک واپسی کی کوئی رسائی نہیں ہے تو پھر ابتداً کسی غریب کو بھی صدقہ کر سکتا ہے. اس میں ثواب کی نیت نہیں کرے گا. اس جو صدقہ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ فضائل اس کو حاصل نہیں ہوں گے. اچھا، اس کو یہ ہوگا کہ ایک حکم شرع پر اس نے عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا کہ اس حرام مال کو اپنے ملک سے، تصرف سے خارج کر دیا. ٹھیک ہے. گویا کپڑے ناپاک تھے، پاک کر لیے. ٹھیک. تو اس طرح شرعی حکم پر عمل کرنے کا تو اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. رہا صدقات کے جو خصوصی فضائل ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. وہ جو گناہ ہوا اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی یا یہ دینا ہی توبہ کہلائے گا؟ نہیں، صرف یہ دینا ہی توبہ نہیں ہے، البتہ توبہ کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ اس گناہ کی جو علاماتیں ہیں ان کو بھی ختم کریں. ٹھیک ہے. تو رہا توبہ، وہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ تہیہ کرے، اولاً اس فعل پر شرمندہ اور شرمسار و نادم ہو، اور اس کام سے بالکل چھوڑ دے، اپنے آپ کو بچا لے، اور آئندہ اس طرح کے حرام مال لینے سے سچی پختہ توبہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ادائیگی بھی کرے. طریقہ کار آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
محمد شاہد اتاری، کوٹ غلام محمد، پاک کی یا تعبینہ۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ حج جب فرض نہ ہوا ہو اور اس سے پہلے حج کر لیا، اب جب حج کے شرائط لاگو ہو گئے کہ فرض ہو گیا تو کیا اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ اور اسی طرح اگر کسی نے کفر بک دیا ہو، جس طرح نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو حج بھی برباد ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس پر فرض ہونے کی صورت میں کیا دوبارہ وہ حج کرے گا؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج فرض نہیں تھا، حج کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ اس کی صورت ہے کہ جس پر حج فرض نہیں تھا وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا اور اس نے مطلقاً حج کی نیت سے حج ادا کر لیا یا فرض کی نیت سے حج ادا کر لیا، تو اس کا یہ فرض حج ہی ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگر یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے تکلفاً نفل کی نیت کی اور نفل حج ادا کیا، اس کے بعد پھر یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت کے کوئی ایسا سری کفر وغیرہ بکا کہ جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے، تو اب اگر اس نے اپنا حج فرض ادا کیا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی ایسا کفر بکا جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو یہ حج برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں دوبارہ اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب تکبیر بندہ پڑھتا ہے، بندہ معذور ہوئے اور وہ تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ جماعت کے لیے، تو کیا وہ جماعت ہو جائے گی؟ اور درمیان میں وہ گیپ بھی رکھتا ہے ایک ایک بندے کا۔ مجھے شاید لگا کہ یہ معذور مقتدی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور دیگر مقتدیوں سے درمیان میں فاصلہ ہے، شاید یہ یوں معلوم ہو رہا ہے۔ جی جی جی۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر اس طرح فاصلہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ایمان کی اقتداء تو درست ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ درمیان میں وہ گیپ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، گیپ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ جو ہماری جتنی بھی آج کل مساجد پائی جاتی ہیں سب مسجد صغیر کے حکم میں ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے بغیر سترے کے۔ ٹھیک ہے، کہ سترا سامنے ہوگا تو پھر آگے سے گزر سکتے ہیں، اگر بغیر سترے کے گزرے تو گناہ گار ہوگے، چاہے کتنا ہی فاصلہ ہو۔ ٹھیک، سترا کیا؟ اگر جو نمازی ہے وہ، جی میں عرض کر دیتا ہوں، کچھ تفصیل مزید عرض کر دیتا ہوں، اگر اس نمازی جو ہے صحرا کے اندر ہے یا وہ مسجد ہی مثل صحرا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے کہ صحرا کی مثل ہے، تو پھر وہ 3 صفحے اس کے آگے سے چھوڑ کر، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کا موضع سجود کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اور جو محدود جگہ ہے جیسے کہ مکان ہے اور ہماری عام مساجد ہیں کہ جن کو مسجد صغیر کہا جاتا ہے، ان میں بغیر سترے کے آگے نہیں گزر سکتا۔ سترے سے مراد کوئی بھی ایسی آڑ ہے کہ جو کم از کم چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو اور 1 ہاتھ یعنی 18 انچ اونچی ہو، تو یہ نمازی کے آگے ہو، اور تو یہ نمازی کا سترہ بن جائے گا۔ اس کے ماورا سے یعنی اس کے آگے سے جو ہے وہ گزرنے والا گزر سکتا ہے، اس کے بغیر گزرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر کوئی مالی مدد کرتا ہے کسی مسلمان کی، تو کیا وہ مدد لینا جائز ہے؟ جی حضور۔ اگر غیر مسلمان کی مدد کر رہا ہے اور اس مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ وہ مدد کرنے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلائے گا، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پکڑ کے کسی کو بولے گا نہیں میں نے اس کی مدد کی، تو جو مسلمان کو ذلت آمیز معاملے سے اگر 2-4 ہونا نہ پڑے تو پھر اس کی مدد اگر وہ کر رہا ہے تو یہ لے سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان سے ہی مدد طلب کرے، غیر مسلم سے مدد طلب نہ کرے۔ اگر وہ کرتا ہے اور احسان بھی نہیں جتلائے گا اور جس نارمل ہی رہے گا تو پھر مدد لینے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے حضور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء
से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।